السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں قرآن کی جو نصیحت ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور عربی میں اس جملے کو کنورٹ کریں گے تاکہ ہم عربی سیکھ سکیں۔ تو جملہ یہ ہے: اے لوگو، روکو اپنے دوستوں کو بدگمانی، جاسوسی، غیبت اور بہتان تراشی سے۔ یہ جملہ عربی میں آپ کیسے کہیں گے؟ تو عربی میں جملہ اس طرح کہا جائے گا: اے لوگو یا ایو الناس، اے لوگو، امنعو، منع کرو۔ پلورل جب ہوتا ہے نا تو واو اور الف آ جاتا ہے۔ امنع، منع کر، امنعو، منع کرو، اصدقاءکم، اپنے دوستوں کو، من الشک، شک سے، والتجسسی، جاسوسی سے۔ ٹو میں ہوتے ہیں نا لوگ ہمیشہ جاننے کی کہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، خبریں نکالنا، وہ سب تجسس کہلاتا ہے۔ والغیبتی، اور غیبت سے، والنمیمہ، سلینڈر کرنا، بہتان تراشی کرنا، لی اللہ تصبحو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بن جاؤ۔ تصبحو ہونا مطلب بن جانا، ٹو بیکم، ایدن، تم بھی، ایدن مطلب تم بھی، شرکاء فی ہذہ شرور، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہو، بہتان تراشی کر رہا ہو اور تم چپ چاپ سن رہے ہو تو تم بھی اس کے پارٹنر بن جاؤ۔ کتنی اچھی نصیحت ہے! اے لوگو، روکو اپنے دوستوں کو بدگمانی سے، جاسوسی سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان برائیوں کے حصے دار بن بیٹھو۔ تو کتنا زبردست قرآن میں بار بار یہ جو نصیحتیں کی گئی ہے بہت ساری برائیوں سے رکنے کی، اس میں یہ بھی ہے نا، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک آیت میں اللہ نے ایسا فرمایا۔ تو یہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ ہم عربی بھی سیکھیں، ساتھ میں دین بھی سیکھیں، ہے نا۔ او پیپل، اسٹاپ یور فرینڈز فرام سسپیشن، اسپائنگ، بیک بائٹنگ اینڈ سلینڈر، لیسٹ، کہیں ایسا نہ ہو، یو آلسو بیکم partakers in these evils۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جملے کا۔ یا ایوہ الذی، یا ایوہ الناس، ہے نا، انٹرجیکشن، یا مطلب او پیپل، ایوہ الناس، امنعو کا روٹ ورڈ ہے منع، منع کرنا جو ہم بولتے ہیں نا اردو میں، ٹو پریونٹ، پلورل امنعو، منع کرو تم لوگ، اصدقاءکم، اپنے دوستوں کو، من الشک، فرام ڈاؤٹ، فرام اسپیوناج، اسپیوناج، بیک بائٹنگ، سلینڈر، لی اللہ، کہیں ایسا نہ ہو، سو دیٹ ناٹ، یسبحو، یو بیکم، ایدن آلسو، پارٹنرز اور پارٹیکرز ان دیز ایول ایکٹس۔ تو یہ زبردست ایک نصیحت ہے۔ ہمارے دین میں انسانوں پہ حقوق ہے اس پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کرتا ہے، جیسے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے نمازوں کو نہیں پڑھ کے، روزہ نہیں رکھ کے، زکوٰۃ نہیں دے کے، تو یہ وہ گناہ ہے جس میں بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اور اللہ بہت رحم والا ہے، وہ اس کی مرضی آخرت میں معاف کرے یا پکڑ لے۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے انسان کا انسان کے تعلق سے، جیسے یہ سارے گناہ: غیبت کرنا، کسی کے خلاف بات کر دینا، اس پہ سلینڈر کر دینا، یا اس کے تعلق سے جاسوسی کرتے رہنا، یا کسی کے تعلق سے شک شبہ میں پڑنا، یہ بھی گناہ ہے، یا شک شبہ میں لوگوں کو ڈالنا۔ ابھی ہمارے محلوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، نمازیں بڑی پڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک گروپ لے کے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا کام یہی ہوتا ہے: اس پہ الزام لگا، اس پہ الزام لگا، اس پہ بہتان لگا۔ ابھی وہ مجھے ایک دن ملے، دو لوگ بولنے لگے: ہم نے آپ کو فلانے شخص کے پاس دیکھا ہے، حالانکہ وہ جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ شخص سے میں بہت دور، اس کے گھر سے بہت دور، میرے ڈاکٹر کے اپائنٹمنٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور میں بہت چڑ گیا، میں نے بہت باتیں سنائی ان کو۔ میں نے کہا: ابھی تم نماز پڑھ کے نیکیاں کما کے آئے ہو اور ادھر باہر کھڑے ہو کے سلینڈرنگ کر رہے ہو۔ ہاں، اور وہ جس بندے کا نام لیتے وہ بھی عالم دین ہی ہے، لیکن وہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، تو وہ آپ ان کے وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں بولا: اتنا بڑا جھوٹ! بغیر پوچھے ہی سیدھا شروع ہو گیا آپ۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس تھا اور میرے پاس کار کا شاک ابزرور ریپیئر ہو رہا تھا، تو میں واک کر کے 10 بلاک آگے آیا تھا ڈاکٹر کے پاس، ورنہ اتنا چلتا کون ہے یہاں پر؟ تو میں ریئل لائف ایگزامپل جو زندگی میں ہوتا ہے نا اس کے تعلق سے ویڈیوز بناتا ہوں، ورنہ سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو جو ملتی ہے وہ توحید کی ہے۔ توحید پہ جو قائم ہو گیا اور جس نے حقوق العباد میں گچی نہیں ماری، غلطی نہیں کی، اللہ تو بہت رحم والا ہے۔ بڑے بڑے گناہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے: ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ چیک کرو اس کے اعمال، تو فرشتے کہیں گے: اللہ، ہر قسم کے گناہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں، مطلب شراب ہے، جوا ہے، مطلب آپ نام لے ہر گناہ ہے۔ تو اللہ پوچھے گا: شرک ہے کیا اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں شرک ہے؟ فرشتے بولیں گے: اللہ سب ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ تو اللہ اس بندے کی مغفرت کر دے گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ مالک ہے نا۔ جیسے گھڑی ہے، میں گھڑی رائٹ ہینڈ میں پہنوں، لیفٹ میں پہنوں، کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا، کرے تو میں بولوں گا میں معلوم مالک ہوں بھائی، یہ گھڑی میری ہے، میری مرضی۔ اسی طرح اللہ ہمارا مالک ہے، ہاں، ہر چیز کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو پکڑے جس کو چھوڑے، ہے نا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بے حساب رزق دے، جس کو چاہے کم کر دے۔ تو بھائی ایک اور چیز ہے، ایک آیت قرآن کی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے نا، جہاں بھی مسجدیں بن رہی ہوتی ہے خوب دل کھول کے چندے دینے چاہیے۔ اللہ نے کہا جب تم مجھے میرے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہو مسجدیں بنانے کے لیے یا دوسرے نیک کاموں میں، تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا۔ اور
پھر اللہ جس کو فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، اللہ کو جو قرض دیتا ہے اللہ اس کو لوٹاتا ہے اضافہ کر کے، ملٹیٹیوڈز میں. اور اللہ ہی تو ہے جو بڑھا بھی دیتا ہے اور گھٹا بھی دیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جو غریب کو امیر کر دیتا ہے، امیر کو غریب کر دیتا ہے. تو میرے بھائی مال دینے سے کبھی نقص نہیں آتا. ضرور مسجدوں کے کنسٹرکشن میں پیسہ لگانا چاہیے. اور یہ ویڈیو جو ہماری کمیونٹی میں جائے گا تو ہماری کمیونٹی میں مسجد بن چکی ہے اور لوگوں نے قرض حسنہ دیا ہوا ہے، وہ قرضے لوٹانے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.